بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی انفو۔ پہلے دوستو، سیمسنگ کارٹونز کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان میں دکھائے گئے بہت سے واقعات کچھ سال بعد سچ ثابت ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیمسنگ کارٹونز میں مستقبل کی پیشگوئیاں کی جاتی ہیں جو کہ اکثر سچ ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح ان کارٹونز میں پاکستان کے متعلق بھی کچھ پیشگوئیاں کی گئیں جو کہ بہت خطرناک ہیں۔ ان میں سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ وہ شدید بحران سے گزر رہے ہیں۔ پیشگوئی کے مطابق آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا یہ واقعی کی پیشن گوئی تھی جو کہ آج سچ ثابت ہو رہی ہے؟ اور پاکستان کے بارے میں ایسی کون کون سی خطرناک باتیں کہی گئی ہیں جس سے سبھی لوگ پریشان ہیں؟ یہ سب کچھ ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ آگے بڑھنے سے پہلے اب تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنی گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ پہلے دوستو، اگر آپ اس کانٹینٹ کو کاپی کر کے اپنے استعمال میں لانا چاہتے ہیں تو ہمارے بلاگ شاہ جی انفو اسٹوری کا وزٹ کریں، جہاں آپ اپنی پسند کا مواد کاپی کر کے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ بلاگ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دوستو، تاریخ میں سب سے زیادہ لمبے عرصے تک چلنے والی سیریز سیمسنگ کارٹون سن 1999 سے شروع ہوئے اور آج تک چل رہے ہیں۔ ان کارٹونز کو امریکہ میں رہنے والے میٹ گریوننگ تیار کرتے ہیں جن کی عمر تقریباً 70 سال ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کی موجودگی کے بارے میں پتہ لگانا ناممکن ہے، یعنی وہ نعوذ باللہ ایک اللہ پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کے بنائے ہوئے سیمسنگ کارٹونز اسی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں کہ اس میں دنیا میں ہونے والے تقریباً سبھی بڑے واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے اور کئی ایسے واقعات ہیں جو کہ کارٹونز میں دکھانے کے بعد حقیقت بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سیمسنگ کے پیچھے کام کرنے والے لوگ مستقبل کا حال جان سکتے ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو ممکن ہے کہ کارٹونز میں دکھائے گئے واقعات کا سچ ہونا ایک اتفاق ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سب کچھ کسی بڑے پلان کا حصہ ہو۔ جتنی دفعہ کارٹونز میں دکھائے گئے واقعات آگے جا کر سچ ثابت ہوئے، اس سے یہی بات سچ لگتی ہے کہ ان سب کے پیچھے ایک بہت بڑی پلاننگ کام کر رہی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے پیچھے کوئی خفیہ تنظیم کام کر رہی ہو، جیسا کہ اس کارٹون سیریز کی ایک قسط میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن میں حصہ لیں گے اور امریکہ کے صدر منتخب ہوں گے، اور سن 2016 میں بالکل ایسا ہی ہوا، یہاں تک کہ جو سینز کارٹونز میں دکھائے گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے بعد وہی مناظر حقیقت میں بھی دیکھنے کو ملے۔ دوستو، 1993 میں سیمسنگ کارٹونز کے بارے میں کرونا وائرس کے بارے میں دکھایا گیا تھا۔ کسی ملازم کو زکام ہوتا ہے جس کے جراثیم ایک ڈبے کے ذریعے منتقل ہو کر پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ سیریز میں یہ بھی دکھایا گیا کہ یہ وائرس پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیلتا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ سن 2019 کے آخر میں کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہوا اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی جان چلی گئی۔ پھر انہی کارٹون سیریز میں ایک ایسا سفر بھی دکھایا جاتا ہے جہاں کارٹونز کریکٹر اپنے باپ کے ساتھ زیر سمندر سفر کے لیے جاتا ہے، جہاں اس کی آبدوز پھنس جاتی ہے اور اس میں موجود آکسیجن کا لیول انتہائی کم ہونے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے اس کو بھی حقیقت بنتے دیکھا جب اوشن گیٹ کی ایک سب مرین 5 سیاحوں کے ساتھ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے سفر پر روانہ ہوئی، لیکن اس کا رابطہ زمین سے ختم ہوا اور سب مسافروں کی موت ہو گئی۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے موت ہوئی۔ البتہ ایک نظریہ یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ ایٹماسفیئر پریشر انتہائی کم ہونے کی وجہ سے یہ سب مرین تباہ ہوئی۔ تب بھی یہ واقعہ کارٹونز میں دکھائے گئے واقعے سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے۔ ان کے علاوہ کئی ایسے واقعات موجود تھے جو کہ کارٹون سیریز میں سالوں پہلے دکھائے گئے، اس کے بعد دنیا نے ان کو حقیقت میں بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ناظرین کرام، دنیا میں ہونے والے کئی بڑے واقعات کے ساتھ ساتھ ان کارٹونز میں پاکستان کے بارے میں بھی بات کی گئی۔ جی ہاں، سن 2022 کے کارٹون ایپیسوڈ میں ایک نیوز رپورٹ دکھائی گئی جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تجزیہ نگار یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح عمران خان آج کل مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں، یہ سیمسنگ کارٹونز کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس وقت یہ ایپیسوڈ شائع کی گئی تھی اس وقت بھی عمران خان کو شدید مشکلات کا سامنا تھا،
ممکن ہے اس وقت کارٹونز میں اس وقت کے حالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا گیا ہو کہ عمران خان کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح سن 1995 میں ان کارٹونز میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے۔ جس وقت ان کارٹونز کی یہ سیریز پبلک کی گئی اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی شدید اختلافات نہیں تھے، لیکن سن 2001 میں انڈیا میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا جس کا الزام پاکستان پر لگایا گیا۔ اس وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات انتہائی خراب ہو گئے۔ بہرحال نیوکلیئر حملے کی یہ بات اب تک تو سچ ثابت نہیں ہوئی، پھر بھی یہ ایک انتہائی خطرناک بات کی طرف اشارہ تھا۔ اسی طرح ایک اور ایپیسوڈ میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ سن 2015 میں پاکستان کو شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے پاکستان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں اور یہ مختلف قوموں میں تقسیم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب تک یہ پیشن گوئی سچ ثابت نہیں ہوئی۔ لیکن اگر ہم حالات پر غور کریں تو اسے حقیقت بنانے کے لیے بہت پلاننگ اور سازشیں کی گئیں۔ بلوچستان میں حالات انتہائی خراب کیے گئے، وہاں تنازعات پیدا کرنے کی بہت کوشش کی گئی کہ وہ کراچی میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا رہا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ان کارٹونز میں دکھائے گئے یہ سب واقعات سچ نہیں ہوتے، مگر جو واقعات حقیقت بن جاتے ہیں انہیں ایسا مشہور کیا جاتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، مگر یہ کھلی حقیقت غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پتہ۔ مستقبل کے بارے میں کوئی پتہ نہیں لگا سکتا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ بتا دے۔ پھر کسی طرح یہ ممکن ہے کہ ان کارٹونز میں دکھائے گئے واقعات سچ ثابت ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ کارٹون ایک لمبے عرصے سے چل رہے ہیں اور 34 سال سے ان کارٹونز کے مختلف ایپیسوڈ نشر کی جا رہی ہیں، جن میں مختلف واقعات اور کہانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ جب کئی کہانیاں اتنے لمبے عرصے سے دکھائی جا رہی ہیں تو ان میں سے کچھ کہانیوں کا سچ ثابت ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کارٹون یہودیوں کے ذریعے کنٹرول کیے جاتے ہیں اور وہ واقعے کی پیش گوئی نہیں کر رہے بلکہ دنیا کے کئی واقعات کو بڑے لیول پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ وہ مستقبل جاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے بلکہ اپنی طاقت اور دولت کا استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ دیتے ہیں۔ دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی چیز پہلے کارٹون میں دکھائی جاتی ہے اور پھر ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق اس کو حقیقت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کی مثال لیں تو جس وقت یہ کارٹون بنائے گئے اس وقت ٹرمپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ وہ کامیاب بزنس مین تھا، لیکن اس نے اقتدار میں آنے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو یہودی چاہتے تھے۔ گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھرپور کردار ادا کیا اور یہ بات ناممکن نہیں ہے کہ یہودیوں نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ٹرمپ کو اقتدار تک پہنچنے میں مدد دی۔ ان کارٹونز کے جو واقعات اب تک سچ ثابت ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کئی لوگ اب یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جو کچھ ان کارٹون سیریز میں دکھایا جاتا ہے وہ لازمی طور پر سچ ہوتا ہے، اور یہی سب سے خطرناک بات ہے۔ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کل پراپوگنڈے کا سب سے بڑا ذریعہ سوشل میڈیا، کارٹون سیریز اور فلمیں ڈرامے ہیں۔ الومناٹی جیسی کئی طاقتیں شیطان اور دجال کی آمد کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہی ہیں، اور دوسری طرف ہندو مذہب کے لوگ بھی اپنی ایک آخری جنگ کی تیاری میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے اور ان کے منصوبوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایسی ہی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شاج انفو کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے بے حد شکریہ۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔